بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 261 سے 265 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر ہے۔ مثال ان کی جو اپنا مال اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتے ہیں ایسے ہیں جیسے ایک دانہ کہ اس سے 7 بالیاں یعنی خوشی پیدا ہوں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے برکت عطا فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں پھر جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اس کے بعد نہ تو احسان جتلاتے ہیں اور نہ تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے اور نہ تو ان کے لیے کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کسی رنج و غم سے دوچار ہوں گے۔ بھلی بات کہنا اور درگزر کرنا بہتر ہے اس خیرات سے جس کے بعد اذیت پہنچائی جائے، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حلیم ہے۔ اے اہل ایمان، اپنے صدقات کو باطل نہ کرو احسان جتلا کر اور کوئی اذیت بخش بات کہہ کر کہ اس شخص کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھلانے کے لیے اور وہ ایمان نہیں رکھتا اللہ اور یوم آخرت پر، تو اس کی مثال اس چٹان کی سی ہے جس پر کچھ مٹی جم گئی ہو، پھر اس پر زوردار بارش پڑے تو وہ اس کو بالکل صاف پتھر چھوڑ دے۔ ان کی کمائی میں سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو راہ یاب نہیں کرتا۔ اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ کی رضا جوئی کے لیے اور اپنے دلوں کو جمائے رکھنے کے لیے اس باغ کی مانند جو بلندی پر واقع ہو۔ اب اگر اس باغ کے اوپر زوردار بارش برسے تو دگنا پھل لائے، اور اگر زوردار بارش نہ بھی برسے تو ہلکی سی پھوار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ،
اس آیت کریمہ میں ایک تمثیل کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس طرح ایک دانے سے 700 دانے وجود میں آ گئے۔ یہ اس اضافے کی مثال ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے مال کے اجر و ثواب میں ہوگا۔ جو کوئی بھی اللہ کے دین کے لیے اپنا مال خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ کرے گا اور اس کو جزا دے گا، اور یہاں اس پر اجر و ثواب بڑھتا رہے گا۔ یہ 700 گنا اضافہ تو تمہیں تمثیلاً بتایا ہے، اللہ اس سے بھی زیادہ اضافہ کرے گا جس کے لیے چاہے گا۔ صرف 700 گنا نہیں، اور بھی جتنا چاہے گا بڑھاتا چلا جائے گا۔ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اور اس کا علم ہر شے کو محیط ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اس کا طرز عمل یہ نہیں ہوتا کہ دیکھیے جی میں نے اس وقت اتنا چندہ دیا تھا، معلوم ہوا کہ میرا حق زیادہ ہے، ہم چندے زیادہ دیتے ہیں تو پھر بات بھی ہماری ماننی جانی چاہیے۔ یا اگر کوئی شخص اللہ کے دین کے کام میں لگا ہوا ہے اور آپ اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں تاکہ وہ فکر معاش سے آزاد ہو کر اپنا پورا وقت دین کی خدمت میں لگائے، لیکن اگر کہیں آپ نے اس کو جتلا بھی دیا، اس پر احسان بھی رکھ دیا، کوئی تکلیف دہ کلمہ کہہ دیا، کوئی دل آزاری کی بات کہہ دی، تو آپ کا جو اجر و ثواب تھا وہ صفر ہو جائے گا۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ، اگر آپ کے پاس کوئی ضرورت مند آ گیا ہے، کسی نے ہاتھ پھیلا دیا ہے، تو اگر آپ اس کی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم دلداری کا ایک کلمہ کہہ دیجئے، نرمی کے ساتھ جواب دے دیجئے، معذرت کر لیجئے، یا اگر کسی سائل نے آپ کے ساتھ درست رویہ اختیار کیا ہے تو پھر بھی اسے ڈانٹیے نہیں کہ قرآن کریم نے حکم دیا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ بلکہ درگزر سے کام لیجئے۔ یہ طرز عمل اس سے کہیں بہتر ہے کہ ضرورت مند کو کچھ دے تو دیا، لیکن اس کے بعد اسے 2-4 جملے بھی سنا دیے، اس کی دل آزاری بھی کر دی، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بے نیاز تو صرف اللہ کی ذات ہے، اور وہ ذات پروردگار بھی ہے۔ اگر تم کسی کو کچھ دے رہے ہو تو اصل میں وہ اللہ کو دے رہے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اس آیت کریمہ میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر اپنا مال خرچ کر رہے ہو، لوگوں کو صدقات دے رہے ہو، بڑے بڑے خیراتی ادارے قائم کر دیے ہیں، لیکن یہ سب کچھ ریاکاری کے لیے، سرکار دربار میں رسائی کے لیے، کچھ اپنے ٹیکس بچانے کے لیے، کچھ اپنی ناموری کے لیے ہے۔ یہ سارے کام جو ہوتے ہیں اللہ جانتا ہے کہ اس میں کس کی کیا نیت ہے۔ جو کوئی ریاکاری کر رہا ہے وہ در حقیقت اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، اور ایمان ایک دوسرے کی ضد ہیں، جیسا کہ حدیث میں متعدد بار ہم پڑھ چکے ہیں۔ من صلی یرائی فقد اشرک، ومن صام یرائی فقد اشرک، من تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھلاوے کے لیے لوگوں کو صدقہ و خیرات دیا اس نے شرک کیا۔ اگر کسی چٹان پر مٹی کی تھوڑی سی تہ جم گئی ہو اور وہاں آپ نے کچھ بیج ڈال دیے ہوں تو ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی فصل بھی اگائے، لیکن وہ انتہائی ناپائیدار ہوگی۔ بارش کی ایک ہی زوردار چھٹے میں چٹان کے اوپر جمی ہوئی مٹی کی تہ بھی بہہ گئی، آپ کی محنت بھی ضائع ہو جائے گی، آپ کا بیج بھی اکارت گیا اور آپ کی فصل بھی گئی۔ بارش سے دھل کر وہ چٹان اندر سے بالکل صاف اور چٹیل نکل آئی، یعنی سب کچھ کیا اور کچھ حاصل نہ ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاکاری کا یہی انجام ہوتا ہے کہ ہاتھ سے مال بھی دیا اور حاصل کچھ نہ ہوا۔ اللہ کے ہاں کسی اجر و ثواب کا سوال ہی نہیں۔ ایسے لوگ اپنے 3 صدقہ و خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس میں سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا۔ اللہ ناشکروں اور منکرین نعمت کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا اور انہیں بامراد نہیں کرتا۔ اگلی آیت میں فوری تقابل کے طور پر ان لوگوں کی بھی مثال بیان کی جا رہی ہے جو واقعتاً اللہ سے محبت رکھتے ہیں اور صرف اس کی رضا جوئی اور اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے خلوص و اخلاص سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، قدرتی باغ کا یہی تصور ہوتا تھا کہ ذرا اونچائی پر واقع ہے،
اس کے دامن میں کوئی ندی بہ رہی ہے جس سے خود بخود آب پاشی ہو رہی ہے اور وہ سیراب ہو رہا ہے۔ قادیانیوں نے اس آیت کریمہ میں استعمال ہونے والا لفظ بھی ربواتین، ربوہ کے نام پر پاکستان میں اپنا شہر بنا لیا۔ تمام قادیانی چونکہ ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں اور ختم نبوت کے منکر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور انہوں نے اپنے مرکز کا نام ربوہ رکھ کر اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ یہ ہمارا شہر اور ہمارا مرکز گویا جنت کی طرح ہے۔ بہرحال اس آیت کریمہ کے مضمون کی طرف آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جو مال خرچ کر رہے ہو وہ واقعتاً خلوص دل اور اخلاص نیت کے ساتھ اللہ ہی کے لیے کر رہے ہو، کہیں غیر شعوری طور پر تمہارا کوئی اور جذبہ اس میں شامل نہ ہو، نہ اپنے گریبان میں جانتے رہو کہ نفس اور شیطان ساتھ لگے ہوئے ہیں، کہیں تمہارا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی نیکی کرنا اسے شیطان ضائع نہ کر دے۔